بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خادم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید مختلف داستانوں کا مجموعہ بھی ہے۔ یقیناً ہر داستان اپنے اندر عبرت اور نصیحت رکھتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم سیدنا ہود علیہ السلام کی داستان کی ابتدا کر رہے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 123۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کذبت جٹلایا، عاد قوم عاد نے، المرسلین رسولوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، عادیوں نے بھی رسولوں کو جٹلایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا اخبار من اللہ تعالی عن عبدہ ورسولہ ہود علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر دی جا رہی ہے اپنے بندے اور رسول سیدنا ہود علیہ السلام کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، جس قوم کا نام قوم عاد تھا، اور یہ قوم غاروں میں رہتی تھی، اور ان کا ٹھکانہ ریتلے پہاڑ تھے حضرموت کے قریب یمن میں، اور ان کا دور سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کا ہے، جس کی دلیل امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی 69ویں آیت مبارکہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ یاد کرو جب اللہ رب العزت نے تمہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنایا، اور تمہیں تمہاری تخلیق میں وسعت عطا فرمائی، اس لیے کہ یہ لوگ طاقت، قوت اور قد و قامت میں غیر معمولی تھے، اور رب کائنات نے ان کو پھر بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھیں، جس طرح کے مال ہے، باغات ہیں، چشمے ہیں، بیٹے ہیں، کھیتی باڑی ہے، اور پھر پھل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے شرک کا راستہ اختیار کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ عاد قبیلے کا نام ہے، اور ہود علیہ السلام ان کی طرف آنے والے نبی تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ انہوں نے تمام رسولوں کو نہیں جھٹلایا تھا، صرف اکیلے سیدنا ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ سورہ ہود 59ویں آیت مبارکہ گزر چکی ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ۔ یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات مبارکات کو جھٹلایا، اور رسولوں کی اور اپنے رسول کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لفظ عاد کہاں سے آیا۔ یہ ان کے کسی بڑے بزرگ کا نام تھا، اور اسی کے نام پر قبیلے کا نام رکھا گیا۔ آج اگر کوئی پوچھے کہ زمین کا وہ ٹکڑا کہاں ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، تو سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے جس کو ربع الخالی کہتے ہیں، یعنی سعودی عرب کا چوتھا حصہ
وہ صحرا ہے، ریت ہے، اس کے قریب حضرموت نام کا شہر تھا، اور اس قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد 3 بتوں کو پوجا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو بطور نبی بھیج دیا توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اس قوم کی داستان سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ المؤمنون، سورہ فصلت، سورہ احقاف، سورۃ القمر اور سورۃ الذاریات کے میں موجود ہے۔ تو ان ظالموں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا۔ اب وہی پرانا سوال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا؟ تو معزز خواتین و حضرات، میں یہاں عرض کر دوں کہ یہ تو رب کائنات کا ایک طریقہ ہے قرآن مجید میں بات کو سمجھانے کا، کہ جس نے ایک رسول کی تکذیب کی، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا، اس نے تمام کے تمام انبیاء اور تمام کے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے۔ ان کی دعوت کی بنیاد دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تھی۔ تو جس بد نصیب انسان نے ایک رسول کی دعوت کو جھٹلایا، اس نے گویا کہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اور یہاں میں ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ رب کائنات کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ساتھ ساتھ دین کی دولت یہ بہت کم جمع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔